بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ایڈوکیٹ محبوب امان اپنے پروگرام قانون فہمی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یہی وہ پیمانہ ہے جو اعمال کو جانچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی عام مگر اکثر اوقات نظر انداز کر دینے والے قانون کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو قرض کے لین دین کے بارے میں نہ صرف ہماری رہنمائی کرتا ہے بلکہ غلط انداز سے عمل پر ہمیں آگاہ بھی کرتا ہے اور متنبع بھی۔ قرض کا لین دین ہماری کاروباری زندگی کا نہ صرف ایک ضروری حصہ بلکہ حقیقت بھی ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی شکل میں قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، جو بذات خود کوئی برا عمل نہیں، لیکن اس کی بر وقت ادائیگی میں تاخیری حربے استعمال کرنا یا ادائیگی قرض سے بالکل ہی انکار کر دینا ایسے افعال ہیں جو نہ صرف ناپسندیدہ بلکہ قانون کے نظر میں بھی جرائم کے زمرہ میں آتے ہیں، اور ان میں سے ایک تاخیری حربہ ایسے چیک سے ادائیگی ہے جو مطلوبہ رقم میسر نہ ہونے کی بنا پر عدم ادائیگی کی بنیاد پر مسترد ہو جاتا ہے، یعنی ڈس آنر ہو جاتا ہے۔ قبل ازیں ایسی صورتحال میں قارض کو اپنی رقم کے حصول کے لیے عدالت دیوانی کا رخ کرنا پڑتا تھا، جس میں بسا اوقات مہینوں نہیں بلکہ سالہ سال تک عرصہ لگ جاتا تھا۔ انہیں مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے 2002 میں ایک ترمیم کے ذریعے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 498 میں ایک نئی شق 498F شامل کی گئی ہے، جس کی روح سے اگر کوئی شخص قرض کی ادائیگی یا کسی دیگر مالی ذمہ داری کے بجا آوری میں بدنیتی کے ساتھ چیک جاری کرتا ہے جو وجہ ناکافی رقم ہونے کے ڈس آنر یعنی مسترد ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں قرض دینے والا نادہندہ شخص کے خلاف زیر دفعہ 498F تعزیرات پاکستان FIR درج کروا سکتا ہے، جس کی سزا 3 سال تک قید کے علاوہ جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ مذکورہ قانون یہ ہے: whosoever dishonestly issue a check towards payment of loan or fulfillment of an obligation which is dishonored on presentation shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine which may extend with or both, unless he can establish for which the burden of proof shall rest on him that he had made arrangements with his bank to ensure that check would be honored and that the bank was at fault in not honoring the check۔ اس قانون کے نفوذ میں چند امور وضاحت طلب ہیں جن کے بغیر اس پر مؤثر عمل درآمد ممکن نہ ہو۔ نمبر 1، چیک بدنیتی کے تحت جاری کیا گیا ہو جس کا مقصد رقم کی ادائیگی نہ ہو بلکہ تاخیری حلبہ ہو، تو قرض کی ادائیگی کے لیے جاری کیا گیا ہو۔ نمبر 3، کسی بھی ذمہ داری کی بجا آوری کے لیے جاری کیا گیا ہو، نہ کہ کسی تکنیکی بنیاد پر مسترد ہوا ہو، یعنی بعض اوقات دستخط درست نہ ہونے کی بنا پر بھی چیک مسترد ہو جاتا ہے، زائد المیعاد ہونے کی بنا پر بھی
یا کسی بھی ایسی وجہ سے جس کی بنیاد بدنیتی پر نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں اس پر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن بعض اوقات چیک جاری کرنے والے کے علم میں نہیں ہوتا کہ آیا مطلوبہ رقم بینک میں ہے یا نہیں، یا چیک مسترد ہو جانے کی صورت میں چیک دینے والا اضافی رقم بینک میں جمع کروا دیتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی مذکورہ قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں بدنیتی کا عمل نیک نیتی سے بدل جاتا ہے۔ عام تعزیراتی قوانین کے برعکس، جس میں بار ثبوت حکومت پر ہوتا ہے، اس قانون کے تحت بے گناہی کا بار ثبوت ملزم پر ہوتا ہے، اور اس سے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس عمل میں اس کی بدنیتی شامل نہیں، بلکہ ثمن کچھ امور سرزد ہو گئے ہیں جس میں اس کی ذمہ داری اخلاقی طور پر کم ہو جاتی ہے۔ ایک اور غور طلب وضاحت جس سے عموماً غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ کہ اس قانون کے تحت سزا ہو جانے کے بعد قابل ادائیگی رقم ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے آئین میں درج ہے کہ no person shall be vexed twice، یعنی کسی شخص کو بھی ایک جرم کے تحت 2 دفعہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے اگر کسی شخص کو سزا ہو جاتی ہے تو ادائیگی ذمہ داری از خود ختم ہو جاتی ہے، یہ سوچ درست نہ ہے، کیونکہ ادائیگی رقم قرضہ ایک دیوانی ذمہ داری ہے، اور جبکہ اس کے برعکس قانون کے تحت سزا ایک تعزیری جرم ہے۔ اس لیے باوجود ملزم کو سزا ہو جانے کے اس کی قانونی ذمہ داری باقی رہتی ہے، بلکہ دیوانی مقدمہ برائے وصولی رقم اور تعزیراتی کارروائی بسلسلہ ضرر رسانی اور اظہار بدنیتی کا اطلاق جاری رہتا ہے، کیونکہ فوجداری کارروائی with intent to deprive other person from his claim کے زمرے میں آتی ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ چیک مسترد ہو جانے کی صورت میں ایف آئی آر کہاں درج کروائی جا سکتی ہے؟ تو ایسی صورت میں متاثرہ فریق نمبر 1 جہاں چیک جاری ہوا ہو، یا نمبر 2 جہاں جس بینک سے چیک مسترد ہوا ہو، دونوں مقامات میں سے اپنی سہولت کے مطابق ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں۔ ایک اور ضروری نکتہ جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ اس قانون کے تحت پولیس مذکورہ شخص کو فوری طور پر گرفتار کر سکتی ہے، یعنی یہ جرم قابل دستاندازی پولیس ہوتا ہے۔ قرض کے لین دین کے بارے میں تحریر مرتب کرنا نہ صرف قانونی بلکہ ہماری اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری بھی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور اگر پسند نہ آیا ہو تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں تاکہ آپ کی آراء کی روشنی میں اس پروگرام کو مزید مفید سے مفید تر بنایا جا سکے۔ السلام علیکم۔